بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو قدرت وائس چینل میں خلوص بھرا سلام۔ جنات اللہ کی وہ مخلوق ہے جن کے وجود کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ جن کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ جس طرح انسان کے دو گروہ ہیں، ایک کافر ہے اور دوسرا مسلمان ہے، اسی طرح جنات کے بھی دو گروہ ہیں، ایک کافر ہے اور دوسرا مسلمان ہے۔ اللہ پاک نے جنات کو انسان کی تخلیق سے تقریباً 60,000 سال پہلے پیدا فرمایا، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورۃ ہجر میں ارشاد فرمایا، ہم نے انسانوں کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا فرمایا اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ قرآن پاک کی یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ جنات کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہوئی۔ اللہ پاک نے اس آیات میں یہ بھی فرمایا کہ ان جنات میں سے کچھ جنات اللہ پاک کے فرما بردار ہیں اور کچھ جنات ایسے ہیں جو اللہ کے نافرمان اور منکر ہیں۔ انہی منکر جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر شیطان کے پیروکار بن گئے۔ معزز ناظرین، جس طرح اللہ پاک نے نسل انسانی کے لیے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جن سے نسل انسانی بڑھی، اسی لیے آپ کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے جنوں سے پہلے الجان جن کو پیدا فرمایا، اسی جن سے تمام جن کی نسل چلی، اس لیے الجان جن کو ابو الجن بھی کہا جاتا ہے۔ جنات کو اللہ پاک نے انسانوں سے زیادہ طاقت دی۔ جنات کسی بھی انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور کسی بھی انسان کے جسم پر قابض ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو یہ بھی طاقت دی کہ وہ کسی بھی مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جنات کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جنات کی عمریں انسانوں سے ہزاروں سال زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ ابلیس نے اللہ پاک سے قیامت تک موت نہ آنے کی مہلت مانگی تھی، جو کہ اللہ نے اسے ایک مہلت عطا کر دی تھی۔ اس لیے تمام شیاطین اور خود ابلیس قیامت تک زندہ رہیں گے۔ جب اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے تو اللہ کے حکم سے ابلیس اور تمام شیاطین کو بھی موت کی نیند سلا دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کسی بھی شیاطین کو موت نہیں آئے گی۔ معزز ناظرین، قرآن پاک میں جس جن الجان کا ذکر ملتا ہے، اس کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الجان جن سے مراد تمام جن کا باپ ہے، لیکن شیاطین کا باپ ابلیس ہے۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی جان چکے ہیں کہ جن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں اور دوسرے اللہ کے منکر ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں وہ سب شیاطین ہیں، جو ابلیس کی اولاد ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 60,000 سال پہلے ابو الجان جن کو پیدا فرمایا اور ان کا جوڑا بنا کر انہیں زمین پر بھیج دیا۔ اس طرح یہ 60,000 سال زمین پر آباد رہے، جیسے ان کی اولادیں زمین پر کافی بڑھ گئی۔ شروع میں یہ جنات اللہ پاک کے فرما بردار اور عبادت گزار تھے، لیکن ایسا یہ جنات اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ ان کے درمیان بغض اور حسد پھیل گیا، جیسے یہ زمین پر فتنہ و فساد برپا کرنے لگے۔ جیسے زمین پر خون ریزی پھیل گئی تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان جنات کو اس فتنے فساد سے روکیں۔ معزز ناظرین، ان فرشتوں میں عزازیل بھی شامل تھا، جو اس وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں مقرب تھا، کیونکہ اللہ پاک نے اسے بہت زیادہ مرتبہ دیا تھا، لیکن یہ اپنے تکبر کی وجہ سے عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ معزز ناظرین، روایت میں آتا ہے جنات کی زندگی دو اقسام میں منتقل ہے۔ ایک وہ زندگی جو انسانوں سے پہلے کی تھی، اور دوسری وہ زندگی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد گزاری۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ تمام انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آئے۔ تو معزز ناظرین، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے جو جنات تھے، ان کی زندگی میں اللہ پاک نے کسی نبی کو مبعوث فرمایا تھا یا نہیں؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، اے جنوں اور انسانوں کے گروہو، کیا تمہارے پاس وہ رسول نہ آئے جو میری آیات پڑھ کر تمہیں سناتے اور آج کے دن کی حاضری سے ڈرایا کرتے تھے؟ معزز ناظرین، اس آیات سے یہ واضح ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے تمام جنوں کے لیے بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔
اللہ پاک نے ان کی ہدایت کے لیے بھی انہی کی نسل سے کسی نبی کو مبعوث فرمایا۔ انسانوں کی تخلیق کے بعد انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا جو انسانوں میں سے تھے، جن کو اشرفی نبی بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ سے پوچھا، اے علی، کیا جنات کی طرف بھی اللہ پاک نے نبی کو مبعوث فرمایا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، اللہ پاک نے جنات کے لیے بھی پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں، جن میں ایک کا نام حضرت یوسف ہے، لیکن جنات نے ان کو شہید کر دیا۔ معزز دوستو، تاریخ میں ملتا ہے بہت سے نبی تھے جو جنات میں سے گزرے، لیکن جنات نے انہیں شہید کر دیا۔ معزز ناظرین، جس طرح انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا ملے گی، ویسے ہی جنات کو جزا و سزا ملے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔